أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمین ببعید۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر لگاتار برسائے جو تمہارے رب کے ہاں نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ ظالموں کے سے کچھ دور نہیں۔ یہ سورہ ہود کی 82 اور 83 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں قوم لوط کے اوپر اس طریقے سے عذاب آیا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قوم لوط کا تذکرہ چل رہا تھا، گزشتہ درس میں بھی ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں کہ کس طریقے سے قوم بدکاری میں ملوث تھی۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ یہ سورہ فرقان 19ویں پارے میں آیا ہے اس کا تذکرہ، اور کئی ایک مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کام کرتے ہو، ایسی بدکاری اور فحش اور بے حیائی کا کام کہ ساری دنیا میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا اس سے پہلے، تم مردوں کو چھوڑ کر، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی شہوت رانی کے لیے جاتے ہو، تم کیسے بےہودہ ہو اور نادان ہو، کیا تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَہَّرُونَ۔ یہ سننے کے بعد بجائے یہ کہ اپنی اصلاح کرتے، یہ جواب دیتی قوم کہ یہ لوط اور اس کے لوگ بڑے پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بستی سے نکال ڈالو، ان کو یہاں پہ رہنے ہی مت دو۔ یہ جواب تھا ان کا، اور اس طریقے سے انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی اور بے حیائیوں کی انتہا پر پہنچ گئے، تو اللہ کا عذاب آنا طے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے آئے بیٹے کی، اس کے بعد پھر وہاں سے یہاں پر وہ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد عذاب جو آیا ان کے اوپر، اب وہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، اب ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ پہلے تو زلزلے سے زمین ہلا دی گئی، اس کے بعد ایک ہیبت ناک چیخ فرشتے کی، پھر ان کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ پتھر بھی کیسے کہ مصومۃ عند ربک، نام لکھے ہوئے تھے، وہ مٹی کے پتھر، وہ نام لکھے ہوئے، ہر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا، نام بنام کس کو کس پتھر سے ہلاک کرنا ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، فرمایا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک حصے سے وہ ساری بستیوں کو اٹھا لیا اوپر، اس طریقے سے اٹھایا کہ برتن میں پانی بھی ہل نہیں پایا، اور اوپر جانے کے بعد اس کو پلٹ دیا گیا، اور اوپر جانے کے بعد آوازیں آ رہی تھی انسانوں کی، جانوروں کی، کتوں کی چیخنے کی، اور اس کو بالکل الٹا کر دیا گیا اور نیچے پٹک دیا گیا۔ یہ عذاب ان کے اوپر آیا مختلف قسم کا، کیونکہ یہ مناسب تھا ان کے کرتوتوں کے، کہ جس طریقے سے انہوں نے الٹا کام کیا تھا، اوندھا کام کیا تھا دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحیح راستہ اور فطری راستہ رکھا تھا، اور فطری راستے کو چھوڑ کر انہوں نے غیر فطری طریقے کو اپنایا تھا، الٹا طریقہ اپنایا تھا، تو ان کے اوپر بھی الٹا عذاب، ان کی بستی کو الٹا دیا گیا، اوندھا کر دیا گیا، کر کے ان کے اوپر عذاب آیا، اور پھر کوئی بھی وہاں پر نہیں بچا۔ یہ کون سا علاقہ ہے، اس کے تعلق سے جو ہے
کہ جیسا کہ وَتَرَكْنَ فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فرمایا سورہ زاریات 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس میں نشانیاں، بہت کھلی نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے، المناک عذاب سے خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو اس کو نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ دیگر ایسے کئی ایک مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس کو وہ کھنڈرات، وہ ساری مقامات اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ کر چھوڑا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو آئندہ آنے والی قوموں کو۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ فرمایا سورہ ہجر 14ویں پارے میں، وہ بالکل انہیں شاہراہ پر ہیں، کھلے راستے پر۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ فرمایا یعنی ہم نے ان سے انتقام لیا اور وہ دونوں شہروں کے پاس۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وہ کہاں پر ہے؟ وہ بالکل کھلے راستے پر ہے، شاہراہ پر ہے، ہائی وے پر ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین فرمایا سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے، اس میں نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بصیرت رکھنے والے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین فرمایا اس میں نشانی ہے ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ بہت سی باتیں اس میں آئی اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے۔ یہ علاقہ جس پر عذاب آیا مشرکین مکہ سے کچھ دور نہیں ہے۔ صدوم اور عمورہ کی بستیاں، یہ 4 بستیاں، 4 شہر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رونقدار بنایا تھا اور بڑی زرخیز زمین تھی وہاں کی، اور خوب وہاں سے پیداوار ہوتی تھی، بڑی خوشحالی تھی ان بستیوں میں، مال و دولت کی ریل پیل۔ اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کی، اس کی ناقدری کی اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارا۔ وہ بستیاں جسے صدوم کہا جاتا ہے، آج بحر میت کے نام سے جانا جاتا ہے، ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے، وہ علاقہ جارڈن اور اسرائیل کی جو مغربی پٹی ہے، مغربی کنارہ جسے کہا جاتا ہے ویسٹ بینک، اس کے درمیان ہے۔ تقریباً 135 کلومیٹر لمبا وہ سمندر ہے، بحر میت، ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے خاص بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ سطح سمندر سے نیچے ہے، 1400 فیٹ بلو سی لیول۔ بلو سی لیول کوئی علاقہ دنیا میں نہیں ہے سوائے وہ ایک علاقے کے۔ دنیا کی ساری بستیاں، سارے شہر، سارے راستے ابو سی لیول ملتے ہیں آپ کو۔ آپ جہاں کہیں پہ بھی جائیں گے کوئی بھی شہر میں تو وہاں پر آپ کو وہ شہر کی اونچائی کے بارے میں لکھا ہوا ملے گا کہ 200 فیٹ ابو سی لیول، 500 فیٹ ابو سی لیول، ابو سی لیول۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ سمندروں کو نیچے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اور بستیوں کو اوپر بسائے ہیں، اس لیے کہ سمندر بستیوں میں گھس کر نہ آ جائیں۔ لیکن یہ ایک ایسا واحد جو ہے مقام ہے اور یہ راستہ ہے، شاہراہ ہے، اور یہ جو مقام ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے، یہ پورا مقام 1400 فٹ بلو سی لیول ہے، نیچے ہے، گڑھے میں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اوپر اٹھا کر اس کو اوندھا کر کے پلٹ کر نیچے پٹکا گیا، زور سے کسی چیز کو اوپر سے نیچے ڈالا جاتا ہے تو گڑا پڑ جاتا ہے، بس ویسا ہی ہوا وہاں پر وہ کیفیت۔ ایک تو یہ ہوئی، اور وہ 1000 فٹ گہرا ہے ابھی بھی، اور لمبائی اس کی تقریباً 135 کلومیٹر کی ہے۔ اور ایک خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس میں سالٹ ریشو جو ہے دیگر سمندروں اور اوشنز کے مقابلے میں تقریباً 8.8 کا ہے، یعنی سمندروں وغیرہ میں جو نمکینیات جو ہوتی ہیں وہ اس سے تقریباً 9 گنا زیادہ کھارا ہے وہ پانی، یعنی اس کو جو ہے اسی واسطے نمکین جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ نمکین جھیل، نمک رکھنے والی، اس سے زیادہ نمک رکھنے والا کوئی پانی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ سمندروں میں بھی جو پانی ہوتا ہے وہ کھارا کہلا جاتا ہے اور کڑوا ہو جاتا ہے کھار کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود یہ پانی اس سے تقریباً 9 گنا زیادہ کھارا ہے۔ اس کی جو ریشو ہے وہ 8.8 ہے، اس کی وجہ سے واٹر ڈینسٹی بہت بڑھ گئی ہے، ہیوی ہو گیا ہے پانی۔ کوئی بھی جاندار اس میں ڈوبتا نہیں ہے۔ کوئی، جیسا کہ پانی میں جانے کے بعد اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا، ہاتھ پیر اگر آپ نہیں چلائیں گے تو پانی میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن وہ پانی ایسا ہے
جس پہ تیرتے رہتا ہے انسان، کوئی بھی چیز آپ ڈال دیجئے اندر ڈوبتی ہی نہیں واٹر ڈینسٹی کی وجہ سے۔ اور ایک چیز اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی لیونگ کریچر نہیں ہے، کوئی جاندار نہیں ہے وہاں پہ، نہیں رہ سکتا۔ یہ کوئی مچھلی یا اس کی فیملی کی کوئی چیز، مینڈک یا کیڑے مکوڑے یا وائلڈ لائف یا جو ہے اس میں جو پلانٹس وغیرہ پانی میں ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز اس میں جو ہے نہیں بچ سکتی، کوئی زندہ نہیں رہ سکتی، زندگی کے آثار ہی اس میں نہیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں وہاں پر ملتی ہیں، اور تحقیقات کرنے سے یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے ایسی ایسی بستیوں اور شہروں اور مکانات کے نشانات اور کھنڈرات کے جو ہے وہ چیزیں معلوم ہوئی ہیں جو الٹی ہوئی تھی اس کے اندر موجود ہیں آج بھی۔ تو اس سے یہ بالکل یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی بستی تھی جس کے اوپر عذاب آیا تھا قوم لوط پر، تو اس کو جو پلٹا گیا تھا، تو پلٹتی ہوئی جو ہے بستیاں اور مکانات اور ان کے راستے اور ان کے رہنے سہنے کی جگہیں، وہ سب کے سب اس میں جو ہے اس میں نظر آ رہے ہیں، اس کے آثار باقیات نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے تحقیق کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سمندر اب سکڑتا جا رہا ہے، سوکھتا جا رہا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اگر ایسا ہی رہے گا، دوسری جگہ سے اس میں پانی نہیں ملتا رہے گا، تو پھر 20-25 سال کے عرصے میں وہ پورا سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ایسے ہی دیگر بھی جو ہے کئی ایک واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے عذاب دیتا ہے کفر کی پاداش میں اور بے حیائیوں کی پاداش میں، اس کی نوعیت جو ہے ایک فیصلہ کن عذاب کی ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے باطل کو مٹا دیا جاتا ہے اور حق کو فتحمند کیا جاتا ہے۔ اور ایک بستی جس کو جو ہے پمپی کہا جاتا ہے، جو تقریباً 7 قبل مسیح کی جو ہے بستی تھی، وہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہ بستی آباد ہوئی تھی، جو اٹلی کی تھی، رومن امپائر جہاں پر تھا۔ تو اس وقت وہ بستی میں بھی ایسے ہی کام ہو رہے تھے، ایسے ہی بے حیوں اور فحش کام ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا آتش فشاں پہاڑ کو یہ بہایا کہ وہ پورے کے پورے ختم ہو گئے وہاں پر۔ اور ان کی تاریخ جو ہے اس طریقے سے نکلی کہ حادثاتی طور پر 18ویں صدی میں تقریباً 2500 سال کے بعد کھدائی ہو رہی تھی اس علاقے میں، اٹلی کے علاقے میں، رومن امپائر جہاں پر تھا، تو وہ شہر پورے کا پورا برآمد ہوا نیچے سے۔ وہ کھدائی کے دوران ابھی بھی وہ نکل رہا ہے، اس کی تصاویر انٹرنیٹ پہ موجود ہیں کہ کس طریقے سے بے حیائی کے کام کرتے تھے، ویسے ہی کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، وہ مجسمے بن گئے، اور تصویریں اور جو لکھی ہوئی تھی ان کے دیواروں پہ، ان کے گھروں میں، ان کے راستوں پر جو چیزیں، جو تحریریں تھیں بے حیائی کی، وہ سب کی سب سامنے آئی ہے۔ ابھی وہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آئی ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پمپی جو جسے کہا جاتا تھا شہر، وہ ایک تہذیب تھی، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا۔ ایسے کام کرنے والے جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے غضب کو للکارا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اس قدر ناراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، اور ایسا عذاب بھیجا کہ دیگر قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے ایسا عذاب نہیں بھیجا تھا۔ آج لیکن اسی قسم کی چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کو انکریج کیا جا رہا ہے، ہمت افزائی کی جاتی ہے دنیا کے ملکوں میں۔ جیسا کہ ابھی تک تو آپ دیکھتے تھے کہ یورپ اور امریکہ وغیرہ میں بے حیائی کے کاموں کا دورہ ہے، دروازہ کھول دیا ہے انہوں نے بے حیائی کا، فحش کاموں کا۔ اور یہ ساری چیزیں جو زنا کاری ہو یا لواطت ہو یا اور کوئی جنسی بے راہ روی کے جتنے کام تھے، وہ سب کے سب انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا تھا، اور اس کو گناہ کا تصور ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ ایک زمانے سے ان کے پاس ایسا ہی چلا آ رہا ہے، اس کو قانون کا درجہ دے دیا گیا کہ ایک عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ، یا عورت مرد جو ہے بغیر نکاح اور شادی کیے کہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے رہ سکتے ہیں، یہ قانون ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ یہ بے حیائی کی وجہ سے وہ مغربی تہذیب، ان کا معاشرہ آج دم توڑ رہا ہے، اور وہ سماج ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا حالات پیش آ رہے ہیں وہاں پر، کیسی کیسی بےہودگیاں ہونے کی وجہ سے کیسے تباہیاں مچ رہی ہیں، کیسی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ وہ چیز تو اپنی جگہ تھی۔ ہندوستان ہمارا جو ہے اقدار والا ملک ہے، بڑی قدریں یہاں پر شروع سے پائی جاتی ہیں، اور یہ مذاہب کا گہوارہ رہا ہے شروع سے، مختلف مذاہب کا، اور یہاں پر جو ہے شروع ہی سے ان چیزوں کو کوئی جو ہے پناہ نہیں دی گئی تھی، اور ان چیزوں کو جو ہے اچھا نہیں سمجھا گیا تھا، گناہ سمجھا گیا تھا۔ بے حیائی اور فحش قسم کی جتنے بھی کام تھے جنسی بے راہ روی کے،
اس کو جرم کے طور پر لیا جاتا تھا اور قانوناً بھی اس کے اوپر پابندی تھی، لیکن چند سالوں سے اس کے لیے جو ہے زبردست کچھ لوگوں کی طرف سے کوششیں جاری تھیں، کچھ گروہوں کی طرف سے، کہ یہ آزادی ہے، فرد کی آزادی، افراد کی آزادی، فریڈم آف چوائس، یہ کہہ کر جو ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس پہ پابندی لگانا صحیح نہیں ہے، اس کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، انسان جو چاہے کر لے، جب تک کہ زبردستی نہ ہو، کوئی عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ، یا عورت مرد اپنی مرضی سے بغیر شادی نکاح کیے کہ جیسا کہ یعنی مغربی تہذیب میں یہ بے حیائی کا ماحول فروغ پا گیا تھا، جو جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، جو ہے ذمہ داریاں لینا نہیں چاہتے ہیں، جو شادی کر کے بچے پیدا کر کے ان کی ذمہ داریوں کو اپنے سر اٹھانا نہیں چاہتے، آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آزاد زندگی ہر انسان کو ہونی چاہیے، ملنی چاہیے، فریڈم آف چوائس ہے، انسان کو اپنے جینے کا حق ہے، اس کو معاشرہ اور اس کو حکومت نہیں روک سکتی، یہ کہہ کر وہاں پر آزادی دلائی گئی تھی، اور انہی بنیادوں پر یہاں پر بھی کوشش جاری تھی۔ اور اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے ہی مہینے یہ قوانین پاس ہوئے ہیں یہاں پر بھی ملکوں کی عدالت میں کہ جو ہے جن پر پابندی اور جن کو جرم سمجھا گیا تھا، جس قسم کی بے حیائی کے کاموں کو، جو لواطت وغیرہ سے جو متعلق تھے، سیکشن 377، اور ایڈلٹری جو زنا کے متعلق جو قوانین تھے، اس کو ڈی کرمنلائز کیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب یہ جرم باقی نہیں بچا، یعنی فیصلہ کر دیا گیا، اور جو ہے ڈیسیشن آ گیا کورٹ کی طرف سے کہ افراد کی آزادی میں جو ہے یہ دخل اندازی ہوگی اگر اس پر پابندیاں عائد کی جائیں گی، کہ انسانوں کو آزادی ہے کہ وہ جیسا چاہے کرے، جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں، ان کو بغیر نکاح کے رہنے کی بھی اجازت ہے، یہ جرم تصور نہیں ہوگا، اور ایک مرد کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتا ہے، عورت کے ساتھ لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ یہ بے حیائی کا قانون جو جاری کیا گیا اور آرڈر پاس کیا گیا۔ اس سلسلے میں، ایسے ماحول میں ہم مسلمانوں کو جو ہے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے قرآن ہماری جو ہے رہنمائی کرتا ہے بے شمار مقامات پر جو ہے، اور اس کی پوری بھرپور مذمت کرتا ہے ایسے کاموں کی، اور یہ کیسا سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کی بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے مثال دے کر قوم لوط کا تذکرہ، اور زنا کرنے والوں کے لیے کیسی جو ہے عذاب شدید کا تذکرہ ہے، وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ قانون چاہے کوئی بھی رہتا ہوگا، قانون کچھ بھی بن سکتا ہے دنیا میں، بے حیائی کے قوانین بن سکتے ہیں، لیکن اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بتا دینا چاہیے، خاص طور پر ہماری یعنی ینگ جنریشن، جو نوجوان جو پیڑھی ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ اس کو سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں، سورہ نساء میں اور دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار یعنی ہدایتوں کے ساتھ اس کو واضح فرمایا ہے کہ کس طریقے سے ایک مسلمان کو رہنا چاہیے، مسلمانوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا۔ یہ بدکاری اور یہ بے حیائی اور یہ فحش کام، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ یہ کس قدر بھیانک ہے اور خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والے ہیں۔ اس سے نہ صرف دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے انسان، ذلیل و خوار اور ذلت و رسوائی اس کی مقدر بن جاتی ہے، بلکہ آخرت میں اس کے لیے سخت ترین عذاب، ہمیشگی کا عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ اور یہاں پر بھی جن قوموں نے ایسے کام کیے ہیں ان پر کیسے عذاب آیا یہ بتانا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی ایسے کاموں کے نہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ایسے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے جو مقدمات ہیں اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے بارڈرز کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، وہ فحش ہے، بے حیائی کا کام ہے، برا راستہ ہے، ساء سبیلا فرمایا۔ ایسی بہت سی ہدایتیں ہیں، یہ موقع نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا، انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر گفتگو ہوگی تو کون سی آیتیں اور کیسی ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، اس میں بے راہ روی سے قوم کو بچانے کے لیے، معاشرے کو پاک و صاف کرنے کے لیے بے شمار ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے آج جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ہی اچھا سمجھا جا رہا ہے، اور آج لوگوں کو یہ بتانا ہے، مسلمانوں کو اور نوجوان نسل کو اور دیگر قوموں کو بھی، کہ یہ کام غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر فطری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو غضب میں لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ غضب میں آتے ہیں تو پھر وہ قوموں کو چھوڑتے نہیں ہیں، صفحے ہستی سے مٹا ڈالتے ہیں۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کو انہیں ایسی بے شمار بیماریوں میں بھی مبتلا کر دی ہے جو ہلاکت خیز ہے،
اور لا علاج بیماریاں ہیں جیسے ایڈز کی بیماری ہے اور وی ڈی کی بیماری، اور ڈپریشن کا شکار انسان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، دنیا میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور ایسی لاکھوں کروڑوں موتیں ہو رہی ہیں آج یہ بیماریوں کی وجہ سے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف انہی یعنی خباثتوں کی وجہ سے، شرارتوں کی وجہ سے، بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے، غیر فطری کاموں میں جو ملوث ہو جانے کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آج انسان جھیل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اپنی قوم کو بتائیں اور اسلامی تعلیمات ان کے سامنے پیش کریں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام اس کی روک تھام کیسا کرنا چاہتا ہے۔ اور وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین تدبیر اس کے سلسلے میں یہ ہو سکتی ہے کہ تم میں کے مرد اور عورت کوئی بھی بے نکاح نہ رہے، یعنی نکاح ہو جائے گا تو بہت سی ساری جو ہے یہ پریشانیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں، یہ مسئلے خود بخود سالو ہو جاتے ہیں۔ بے نکاح رہنے سے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک انسان، ایک عورت ہو یا ایک مرد ہو، نکاح کر لے تو پھر نکاح کرنے کے بعد بہت سے بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نہ صرف تم میں سے بلکہ تمہارے باندی، غلام اور تمہارے نوکر چاکر، تمہارے ماتحتین جو بھی ہے، وہ ان کے نکاح کرنے کی کوشش کرو، ان کے جوڑے ملا دینے کی کوشش کرو۔ اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی نکاح کی برکت سے ان کو مالدار کر دے گا، ان کی تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ یہ ایک تدبیر ہے، اور ایسی بہت سی تدبیریں اور ایسی بہت سی ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے کہ یہ بے راہ رویوں اور جنسی بے راہ رویوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کے سلسلے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات کیا ہے اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اس کو بتانا اسلام کا طرز عمل کہ یہ طرز عمل تمہیں اپنانا چاہیے۔ دنیا کے قوانین کو رہنے دیجیے اپنی جگہ، اگر کوئی اس قسم کے قوانین بنا رہے ہیں تو ہم اس کی مخالفت کرنا چاہیے، اور قوم کو بتانا چاہیے، معاشرے کو بتانا چاہیے کہ یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے، اور ایسی غیر فطری کام کرنے کی وجہ سے نہ صرف دنیا میں عذاب آئے گا بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس برے اور بے حیائی کے کاموں سے ہم کو بچائے رکھے۔